للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مہمان نوازی کے بارے میں کلام چل رہا تھا کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے، خاطر تواضع کرنی چاہیے اور حتی الامکان حسب استطاعت اس کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ مہمان کے اعتبار سے، ان کی اقسام کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ غیر مسلم مہمان آ گیا یا مسلمان ہیں لیکن فاسق ہیں، فاجر ہیں اور ایسے خطرناک ہیں کہ ہمارے گھر میں آتے ہیں تو گناہوں کو عام کر دیتے ہیں اور جیلس قسم کے ہیں، حاسدین ہیں اور لڑوا کے چلے جاتے ہیں اور تعویذ ٹونے کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے اور کس طرح کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ایک عام مسلمان ہی ہوتے ہیں، بے عمل ہیں لیکن کم از کم آپ کے لیے کسی بھی لحاظ سے نقصان دہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ مخلص ہوتے ہیں، آپ کو اچھی نصیحت کرتے ہیں، آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور غم میں خود بھی غم محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ پھر ایک عام مسلمان جو کسی بڑے دینی منصب پر نہیں ہے لیکن باعمل ہیں، نمازی ہیں، گھر کی خواتین پردہ کرتی ہیں، گفتگو میں احتیاط ہے، غیبت نہیں ہے، چغلی نہیں ہے، فوش مناظر نہیں دیکھے جا رہے، وہ گھر میں آ گئے، ان کی خاطر تواضع کا کیا معاملہ؟ اور اسی کے اندر ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جب مہمان آتے ہیں تو ہمیں اگر استطاعت ہو تو ان کو ٹھہرانا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن پھر مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا خیال کرے۔ تو اس طرح کے مہمان جو اچھے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، انہی کے اصل میں مہمان نوازی کا حکم ہے، کیونکہ شریعت کسی بھی فاسق و فاجر کی تعظیم کا حکم نہیں دیتی ہے۔ شریعت ہی نہیں کہتی کہ فاسق و فاجر جو انتہائی ضرورت مند بھی نہ ہو، ایک تو ہے نا، دیکھیں کہ ہرنچی بھی مر رہا ہو بھوک کی وجہ سے تو ہمیں حکم ہوگا اس کو تھوڑا بہت کھانا دو تاکہ یہ بچے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے یہ بچ کے کرے گا کیا، وہی نشہ ہی کرے گا، اس کا فائدہ ہے اس کو کھانا کھلانے کا، لیکن نہیں، انسانیت کے ناطے اس کی زندگی بچانا ہم پر فرض ہوگا تو کم از کم اس کو کھانا کھلا دیا۔ یہ ہے ضرورت کے وقت، اس میں تو سب پھر کافر بھی برابر ہے، فاسق فاجر بھی سب کو کھلانا ہے۔ ایک ہے کہ ہم اپنی چوائس سے کھلاتے ہیں، اپنی مرضی سے کھلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک ہے کہ بامر مجبوری کھلاتے ہیں، لیکن اس میں ایک گناہ ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کو بلائیں نہ بلائیں، اس کو بلائیں نہ بلائیں، تو پھر اس میں بھی یہ ہے کہ اگر اچھے نیک پرہیزگار متقی لوگ ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ بلایا جائے تاکہ آپ کا کھانا ان کے پیٹ میں جائے، جو ان کو طاقت اور توانائی ملے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو، فرما برداری میں خرچ ہو۔ اگر آپ گناہگار فاسق فاجر کو بلائیں گے، انہیں کھلائیں گے پلائیں گے تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا۔ لیکن بہرحال یہ میں نے پہلے اس کی وضاحت کی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ایسے رشتہ دار جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیں۔ آپ کوئی آ گیا ہے تو بہرحال ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ کسی کو انوائٹ کرنا، اور کوئی تقریب وغیرہ بھی نہیں ہے، تقریب میں تو سب کو دیکھیں شادی کارڈ وغیرہ دیے جاتے ہیں، مثلا آپ بیٹھیں یا چلو کسی کی دعوت کرتے ہیں گھر میں، آپ کس کو بلائیں جی؟ اب آپ نے خصوصاً فساق و فجار کو بلا لیے تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں، آپ نہ بلائیں۔ اگر ضرورت نہیں ہے اور ایسا آنا جانا ہے بھی نہیں تو پھر دور ہی رکھیں تو بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ کسی کو آج کوئی خوش نہیں دیکھ سکتا، کوئی خوشحال نہیں دیکھ سکتا۔ میں بدگمانی کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جب آپ پے در پہ تجربہ حاصل کر لیتے ہیں کہ ایک رشتہ دار آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو ذومانی انداز میں طنز کر کے مختلف تقریب کاریاں کر کے جاتا ہے اور گھر والوں کو لڑوا کے چلا جاتا ہے، تو بھائی کیا فائدہ پھر ایسے لوگوں کو بلانے کا؟ یہ سمجھانا مقصود ہے۔ تو اس لیے اگر نیک پرہیزگار متقی آئیں تو خوب ان کی خاطر تواضع ہونی چاہیے، انہی کے لیے فضیلت ذکر کی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ اور اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا یہی جملہ، تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ یہ کب تک ہم خاطر تواضع کریں؟ تو سرکار نے فرمایا 1 دن اور 1 رات، اور فرمایا ضیافت 3 دن اور 3 رات تک ہے اور اس سے زائد صدقہ ہے، یعنی کم از کم 1 دن 1 رات تو مہمان اگر ٹھہرنا چاہے تو ہمیں بالکل جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور اگر 3 دن 3 رات تک بھی ٹھہرے اور ہم استطاعت رکھتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے نفلی صدقہ بنتا چلا جائے گا۔ لیکن اب وہی بات ہماری جو پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں چل رہی تھی کہ بہت سے مہمان ایسے ہوتے ہیں جو کہیں دور سے آتے ہیں، اب وہ ہوٹل میں بھی ٹھہر سکتے ہیں،
وہ کسی اور جگہ بھی مطلب اپنے انتظام ان کو کرنا چاہیے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو انتظام اپنا کرنا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے فلاں رشتہ دار کراچی میں ہیں، فلاں رشتہ دار فلاں جگہ ہیں، تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم ان کے گھر ٹھہریں گے۔ اب یہ نہیں کہ کراچی میں سب آ کے ٹھہر رہے ہیں، یہاں سے جیسے کوئی گیا ہے پنجاب سائڈ پر تو وہاں رشتہ دار کے جا کے ٹھہر گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات سامنے والے کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اپنے گھر میں ٹھہرا سکیں، بعض اوقات رہائش میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ایک بہن نے مجھے بتایا، اگر مطلب یہ کہ کوئی سن رہا ہو ان کو سمجھ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نام ظاہر نہیں کر رہا ہوں، نہ سٹی کا بتا رہا ہوں۔ کہنے لگی ہمارا ایک ہی کمرہ ہے مفتی صاحب، اور بعض اوقات میرے شوہر کے رشتہ دار اتنے سارے آتے ہیں کہ 13 مہمان آ جاتے ہیں، ایک باتھ روم ہے اور ایک ہمارا کمرہ ہے، بتائیے ہم کیسے سوئیں، مرد اور عورتیں کیسے سوئیں؟ ہمارے لیے اتنی پرابلم، اور پھر کئی دن رک کر جاتے ہیں اس پہ تر رہا ہے۔ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ بھئی ایک کسی کا کمرہ ہے، اگر وہ بیچارہ منہ سے بول نہیں رہا تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ بڑا خوشحال ہے اور بڑا کھاتا پیتا ہے، بہت زیادہ کما رہا ہے، اور اگر وہ روئے تو پھر ہم اگر اچھا وہ روئے پڑے کہ یار میں تو دیکھیں یار بڑی مشکل میں آ گیا ہوں، آپ کو اتنے دن ٹھہرنا چاہیے، تو اچھا چلو بھئی اٹھاؤ سامان اٹھاؤ، یہ تو ہماری اس نے بے عزتی کر دی، ذلیل کر دی، ہم کھانے کے بھوکے ہیں اور یہ اور وہ ہیں، اور پھر جا کے جو پھر وہ پورے خاندان میں ڈھول بجائیں اس بیچارے کی بے عزتی۔ تو اب یوں بھی دیکھا ہے بعض اوقات کہ قرضے لے لے کر اس طرح کے مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے، تو یہ مہمانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ بھائی اتنی دیر کسی پر بوجھ نہ بنو۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کے پاس اتنی مدت ٹھہرنا جائز نہیں کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے کس طرح گناہ میں مبتلا کرے گا؟ فرمایا اس طرح کہ اس کے پاس ٹھہر جائے لیکن اس بھائی کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ تو میں اندازہ کرنا چاہیے، اور خصوصاً ہمارے کراچی کے اندر لمیٹڈ تنخواہیں ہیں، سورسز بہت کم ہیں آمدنی کے، اور پھر مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اگر گھر میں 3-4 بچے ہیں تو اسکول کی فیسیں ہی آپ دیکھ لیجئے، آج کل تو بچے بھی ہمارے جو دودھ پیتا بچہ ہے وہ بھی 1,500-2 ہزار مہینے کا لے جاتا ہے دودھ پیتا ہے، اور بیماریاں یہ اور وہ چل رہی ہیں، اس میں بعض اوقات بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر گھر میں 2-3 مہمان آ جائیں اور کچھ عرصے ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا چھوٹی جگہ ہو تو اور زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اچھا بعض تو ایسے مہمان بھی آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سنے تو کہے کہ ہاں مفتی صاحب بالکل ہمارے گھر کی بات کہہ دی ہے، کہ وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک صفائی ستھرائی کا ماحول ہے، آپ ہر جگہ تھوکتے نہیں پھرتے ہیں، آپ پانی پی کے آدھا گلاس وہیں پہ نہیں انڈیل دیتے ہیں، آپ چپڑ کر کے کھاتے نہیں ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے منہ کا تھوک اڑ کے سامنے والے کے منہ پہ نہیں جاتا، آپ زور سے عوب ڈکارے نہیں لیتے ہیں، چھینکے کسی اور کے منہ پر نہیں مارتے ہیں، لیکن یہ ایسے مہمان آ جاتے ہیں یہ ساری حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے گھر میں بعض اوقات ان چیزوں کا بالکل لحاظ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں اچھا یہاں تک سنا گیا ہے کہ آئیں گے اور قمیض اتار کے بیٹھ جائیں گے عورتوں کے سامنے بنیان میں۔ ارے بھائی ہو سکتا ہے کہ اس گھر کی خواتین ایسا نہ کرتی ہوں، تو لیکن بہرحال تو اب ایسے مہمان جو آ جائیں وہ باعث کوفت ہوتے ہیں شدید قسم کے۔ اب اس میں شوہر منتیں کر رہا ہوتا ہے، دیکھ کچھ بولیو نہیں، بیوی سے کہ کچھ بولیو نہیں، بدزن ہو جائیں گے، خواہ جا کے میرے برائی کریں گے، اور بیوی کچن میں تڑ پٹاخ رہی ہوتی ہے پلیٹیں، یہ کہاں سے آ کے مہمان بیٹھ گئے ہیں۔ بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ہر گھر کے اندر ہر شخص اپنے اپنے طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس طرح کے مہمان آ کر ڈسٹرب کرتے ہیں۔ لیکن پھر میں وہ بات کا اعادہ کر دوں کہ ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا مہمان آیا تو ہم اس پہ ناگواری کا اظہار کریں، اللہ کیا سمجھ لیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا ہے۔ جیسے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کی تعظیم کرو، کیونکہ جب وہ آتا ہے تو اپنا رزق کھاتا ہے، لیکن مہمان کے گناہ میزبان کے گناہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں رزق اپنا کھاتا ہے، گویا کہ جو ہم کھلا رہے ہیں حقیقتاً وہ ہم نہیں کھلا رہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حصے کا ہمیں عطا فرمایا تھا، وہ رزق اس کے قسمت کا تھا تبھی تو اس کو ملا ہے، لیکن ہمارے ذریعے ملا ہے۔ اور کمال الہی یہ ہے کہ اسی کا رزق تھا، اس نے کھایا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں مزید عطا فرماتا ہے کہ درجات کی بلندی، گناہوں کا کفارہ، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ مہمانوں کو سمجھا رہا ہوں اصل میں کہ اس طرح ہمیں خود سوچنا چاہیے، جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اتنے دن نہ ٹھہریں کہ بوجھ میں مبتلا ہو جائیں، کسی کی مالی حیثیت کا تھوڑا سا اندازہ کریں کہ ہماری وجہ سے کوفت کا شکار نہ ہو جائے، پریشانی کا شکار نہ ہو جائے۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈیرے ڈال دیں، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آئے کیسے آئے آپ، وہ اصل میں بچے کو یہاں پہ تھوڑا سا ایڈمیشن کرانا ہے اور اس میں ہمیں کم از کم 15 دن لگیں گے، اس کا مطلب ہے کہ 15 دن تک یہیں پہ اسٹے ہوگا جب تک بچے کا آنا جانا ہے۔ اب یہ مشکل، اب کیا کریں بیچارے کا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زوجہ بھی جاب کر رہی ہے، شوہر بھی کر رہا ہے، بچے اسکول چلے گئے، اب مہمانوں کے اوپر گھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب گھر میں خواتین کو تو خدشات ہوتے ہی ہوتے ہیں، زیور رکھا ہوا ہے، دیگر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اب مینٹلی اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں سارے گھر والے کہ کچھ انتہا نہیں۔ اس لیے مہمانوں کو اتنا تو کم از کم شعور، اگر آپ اور میں بطور مہمان جا رہے ہیں تو ہمیں بھی شعور ہونا چاہیے، کوئی ہمارے گھر میں آ رہا تو اس مہمان کو شعور ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی لائف کس طرح کی ہے، وہ کس وقت مصروف ہوتا ہے، کس وقت فارغ ہوتا ہے، کہ ہم وہاں پر جا کے ان کے لیے بہت زیادہ کوفت کا سبب تو نہیں بن جائیں گے، کیونکہ اب وہ پرانا دور رہا نہیں ہے۔ اب تو گاؤں کے اندر بھی آپ جا کر دیکھ لیں، اتنی مصروف زندگی ہو گئی ہے، کچھ انتہا نہیں، صبح ہوتی ہے شام کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک ٹائم تھا جس میں مطلب وقت میں بڑی برکت تھی اور روزی میں برکت تھی، کم آمدنی تھی لیکن گھر میں اتنے سارے مہمان ہیں، بیٹھ کے سب کھا رہے ہیں، کچھ کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، اب وہ چیز نہیں ہے۔ تو اب ہمارے رویے بھی تھوڑے سے تبدیل ہونے چاہیے۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا میزبان کا گھر کافی بڑا ہے، اس نے لگے کہ مہمان خانہ بنایا ہوا ہے اور ذرائع آمدنی بھی بہت اچھے ہیں اور ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے، پھر آ بھی سکتے ہیں، خیر یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کی استطاعت کا لحاظ رکھ کر، جیسے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اتنے دن ٹھہرتا رہے کہ وہ گناہگار ہو جائے۔ اب گناہگار کیسے ہوگا کہ وہ مہمان کو بوجھ سمجھے، اس کے بارے میں بیڈ کمنٹس پاس کرنا شروع کر دے، بیوی کہے کہاں سے مصیبت آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر یہاں سے۔ اس طرح کے مہمانوں کو اس طرح برا بھلا کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ایک مہمان ہوتے ہیں جو آخری بڑی اچھی قسم ہے، وہ ہے کسی دینی منصب پر فائز، نیک اور باعمل علماء، مفتیان کرام یا مشائخ ہیں، یہ گھر میں آ جائیں تو یہ تو بہت ہی برکت کی بات ہے، لیکن ان کے لیے بھی حکم شرع وہی ہوگا، یہ سب کے لیے برابر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم دونوں جہت سے دیکھیں، ہم مہمان ہوں، کوئی اور مہمان ہے، ہم میزبان ہوں، کوئی اور میزبان ہے، تو ہر ایک کو پھر اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، جب میں مہمان بنوں تو مجھے کیا کرنا ہے، اور جب میں میزبان بنوں تو کیا کرنا ہے، جب کوئی مہمان میرے پاس آئے تو کیا کرنا ہے، اور جب میں کسی کے پاس مہمان بن کر جاؤں تو مجھے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں اچھی طریقے سے غور و تفکر کر کے پھر قوانین اور قواعد اور شرائط شرع کا لحاظ رکھ کر اگر ہم اپنا رویہ رکھیں گے اور سوچیں گے، سمجھ کر قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ماحول اچھے رہیں گے، ورنہ پھر ماحول بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو صحابہ کرام پوچھتے، یعنی کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو فرمایا اس لیے کہ جس کی تعظیم کے لیے فرشتے کھڑے ہو جائیں، میں اس کی تعظیم کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو ہم جتنی بھی پچھلی روایات سنتے ہیں نا، یہ غریبوں کی امداد کی ہے، گھر میں مہمان کھانا کھلایا ہے اور اچھا عمل کیا ہے، اس زمانے میں کوئی فاسق فاجر تو تھا نہیں، وہ تو نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی لوگ تھے، ان کی تعظیم کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ فاسق کی تعظیم کے لیے مہمان بن کر آنا کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جس کے لیے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، خود مہمان کے اندر کمال ہونا چاہیے۔ اب ایک چرسی ہے، موالی ہے، فراڈیا ہے، بھتہ خور ہے، لوگوں کے پیسے لوٹ کے بھاگ جاتا ہے، وہ آپ کے گھر میں بطور مہمان آ گیا تو کیا اس کی تعظیم کے لیے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو یہ بھی ذرا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب جو میں نے تفصیل بیان کی، جو بیچارہ جانتا نہیں ہوگا، یہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مجھ سے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھائی کون سے مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے میں نے اتنی قسمیں آپ کو بتائیں۔ اگر ایک بد مذہب آپ کے گھر پہ آ جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہو، اللہ کی ذات میں معاذ اللہ نقص نکالتا ہو، اللہ کے افعال پر زبان اعتراض دراز کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہتا ہو، یہ کہتا ہو میں جنت دوزخ کو نہیں مانتا ہوں، یہ کوئی وجود نہیں رکھتے، بس یہ خیالی باتیں ہیں، کیا اس کی تعظیم کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے جب یہ بطور مہمان بن کر آ جائے گا؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، ہم جو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، اور یہی مطلب شریعت کے تقاضے ہیں جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے ہیں، تو ان کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر پر آئے
اس کی حیثیت کا اندازہ کر کے اس کے ساتھ معاملات کریں، اور جب ہم کسی کے پاس بطور مہمان جانے لگیں تو اس کی حیثیت کا اندازہ پہنچنے سے پہلے کریں، اور پھر اپنے رویے کے مطابق مطلب اس کے ساتھ طرز عمل اختیار کریں اپنی، اور اس کی حیثیت کے مطابق اس کے پاس ٹھہریں اور مطالبات کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ضمناً بس تھوڑی سی بات میں اور عرض کر دیتا ہوں جتنا ٹائم ہے، کہ وہ آ کر اپنی چوائسز بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بیچارے مہمان میزبان کچھ افورڈ کر بھئی میں تو ہم سبزی نہیں کھاتے، میرے یہ بیٹا نا یہ تو گوشت کھاتا ہے، مرغی کا گوشت، بس اس کے علاوہ کچھ چیز نہیں کھاتا۔ دوسرے نے کہا میں فلاں چیز کھاتا ہوں فلاں چیز۔ ارے بھائی دیکھو تو صحیح، بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ایک مرغی کی ہانڈی ہی بنانے لگ جائیں، آپ اندازہ کریں کتنا خرچہ آتا ہے اس کے اندر۔ تو مہمان آئے تو یعنی کہ مرغی اگر آپ بنائیں گے تو میرے خیال میں 1000 کا نوٹ تو آج کل ایسا ہو گیا ہے جیسے پہلے زمانے میں 5 روپے کا نوٹ، جائیں اور مرغی لی، سبزی لی، فلاں مسالہ لیا، نوٹ ختم۔ تو اب آپ نے تو ڈیمانڈ ظاہر کر دی، اور کہتے ہیں ہم جب دیکھو وہ نہیں ہے، اصرار نہیں ہے، اگر ہو جائے تو اب وہ یہ کہے گا کہ نہیں ہو سکتا، آپ اصرار کریں نہ کریں ہم نہیں کر سکتے، نہیں۔ اب وہ بیچارہ لا رہا ہے، کوئی سبزی کھانے کا عادی ہے کچھ وہ، ارے بھائی جو سامنے میزبان نے رکھا اسے کھاؤ، دال رکھا دال کھاؤ، اور سبزی رکھے سبزی کھاؤ، لیکن ہمارے ہاں ایسا رکھ دیں تو پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔